ایسی سختی کے عیش و عشرت اور مالداری کی کسی علامت کو جانا ہی نہیں۔ اب کے باپ خطاب سختی سے آپ کو چراگاہ کی طرف اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے۔ باپ کی اس سختی نے آپ کی ذات پر برا اثر چھوڑا، آپ اسے اپنی زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن حاتب اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں: میں ذہبنان میں عمر بن خطاب کے ساتھ تھا، اپنے مجھ سے کہا، میں اسی جگہ خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا، وہ بہت سخت تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں چننے جاتا۔ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ مرحلہ سختی کا تھا، اس لیے آپ اکثر اسے ذکر کیا کرتے تھے۔ سعید بن مسعود فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا، جب ذہبنان پہنچے تو کہا، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں اسی وادی میں اونی قمیص پہن کر خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ بہت سخت تھے، جب میں کام کرتا تو میرے پیچھے لگے رہتے، اگر کوتاہی کرتا تو مارتے، میری حالت ایسی ہو گئی کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں رہا۔ پھر اپنے مثال بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی سختی پر ایسے کلمات ارشاد کیے: پہلا کلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کسی کی بھی رونق باقی رہنے والی نہیں ہے، صرف اللہ باقی رہے گا اور مال و اولاد ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا کلام، اس موت کے دن ہر مز کو اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور قوم عاد نے ہمیشہ آباد رہنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ نہ رہی۔ تیسرا کلام، اور نہ سلیمان علیہ السلام زندہ رہے جن کے لیے ہوائیں مسخر تھیں اور انسان و جنات ان کے تابع تھے۔ چوتھا کلام، کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں سے ہر طرف سے آنے والا قافلہ سیراب ہوتا تھا۔ پانچواں کلام، وہ موت ایسا حوض ہے جس پر یقیناً ہر کسی کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، جیسے کہ وہ لوگ اس پر پہنچے۔ آپ صرف اپنے باپ کے اونٹوں کو نہیں چراتے تھے، بلکہ بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹ بھی چراتے۔ اس بات کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس وقت کیا جبکہ امیر المومنین ہوتے ہوئے ایک دن اب کو خیال آیا کہ میں امیر المومنین بن گیا ہوں، اب مجھ سے افضل کون ہے؟ تو ایک دن آپ اپنے نفس کا غرور توڑنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ عمر بکریوں کا ایک چرواہا تھا، بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ محمد بن عمر مخزوم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے الصلاۃ جامعاتوں کی منادی کروائی، جب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اللہ اکبر کہا تو اپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا، پھر گویا ہوئے، اے لوگوں، میں نے خود کو اس حالت میں پایا ہے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالاؤں کے جانوروں کو چرایا ہے، وہ مجھے مٹھی بھر کھجور یہ کشمش دے دیتی تھیں اور اسی پر اپنا دن گزارتا اور دن بھی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ منبر سے نیچے اتر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اب سے کہا، اے امیر المومنین، اپنے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ صرف خود کو ذلیل کیا۔ اپنے فرمایا، اے ابن عوف، تیرا برا ہو، سن، میں تنہائی میں تھا تو میرے نفس نے مجھ کو بڑائی کا احساس دلایا، کہا کہ تو امیر المومنین ہے، تجھ سے افضل کون ہے؟ تو میں نے چاہا کہ اس نفس کو اس کی حست سمجھا دوں، اور ایک روایت میں ہے، میں نے اپنے جی میں کچھ بڑائی محسوس کی تو میں نے چاہا کہ اسے اسی سے روند ڈالوں۔ بلا شبہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کے اس پیشے گلہ بانی سے جڑے رہنے نے ان کو قوت تحمل و برداشت، بہادری اور سخت گیری جیسی صفات کا مالک بنا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی پوری زندگی ایسی نہ تھی کہ صرف بکریاں چرانے میں گزری ہو، بلکہ شروع جوانی میں مختلف جسمانی ورزش میں مہارت حاصل کی، کشتی لڑنے، گھوڑا سواری کرنے اور گھوڑا دوڑ میں خوب مشق کی، شعر و شاعری میں دلچسپی لی اور اس میں کمال حاصل کیا۔ آپ اپنی قوم کی تاریخ اور ان کے حالات میں دلچسپی لیتے، عرب کی بڑی تجارتی منڈیوں مثلاً عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کے بازاروں میں حاضر ہونے کے حریص ہوتے۔ اس سے اپنے تجارت، عرب کی تاریخ اور قبیلوں میں ہونے والے جھگڑوں، ان کے تفاخر اور منافرت کے واقعات کے بارے میں بہت کچھ جانا۔
اس لیے کہ وہ واقعات و حوادث ادبی میراث کے طور پر تمام قبیلوں اور ان کے سرداروں کے درمیان پیش کیے جاتے تھے، اور بڑے بڑے ادباء و ناقدین انہیں حفظ و تحریر میں لاتے تھے۔ اسی چیز نے عربی تاریخ کا دائرہ وسیع اور ہمیشہ کے لیے اسے زندہ رکھا، جس پر کبھی بھول کا پردہ نہ پڑا۔ بسا اوقات حادثات کی چنگاریاں اڑیں اور لڑائی کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ بذات خود صرف عکاس 4 لڑائیوں کا براہ راست سبب بنا، جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تجارت میں مشغول ہوئے اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی تجارت نے ان کو مکہ کے مالداروں میں شامل کر دیا۔ تجارت کی غرض سے اپنے جن شہروں کی زیارت کی وہاں سے متعدد معلومات حاصل کیں۔ موسم گرما میں شام اور سرما میں یمن کا سفر کیا اور جاہلیت کی مکی زندگی میں اپنا نمایاں مقام بنا لیا اور بڑے زور شور کے ساتھ اس کے معاملات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے بزرگ اجداد کی تاریخ نے آپ کی ہمت افزائی کی۔ آپ کے دادا نفیل بن عبدالعز بن لاؤ عربوں میں بلند مقام و مرتبہ والے اور صاحب ہست تھے۔ مورخین نے آپ کی تاریخ وفات عام الفیل بتائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اہم مقام اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پایا تھا۔ اسی مقام و مرتبہ نے ان کو تجربہ، عقلمندی اور عربوں کی تاریخ کی معرفت سے نوازا، جبکہ آپ کی دانش مندی اور ذہانت کا کچھ کہنا ہی نہیں۔ عرب کے لوگ اپنے جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے آپ ہی کے پاس آتے۔ ابن سعد فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے عربوں میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب صاحب حکمت و دانش، بلیغ، عمدہ رائے والے، طاقتور، بردبار، شریف، دلیل میں پختہ اور گفتگو میں واضح الکلام تھے۔ ان خوبیوں نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ اب دوسرے قبائل سے فخر و مباحات یہ نفرت و تحقیر میں قریش کی جانب کی سے سفیر قرار پائے۔ ابن الجوزی کا بیان ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذمہ شفارت کا منصب تھا۔ اگر قریش اور دیگر قبائل میں لڑائی چھڑ جاتی تو وہ آپ کو سفیر بنا کر بھیجتے، اور اب سے وہ سب خوش رہتے۔ قریش کی جو بھی رسم و رواج، عبادتیں اور نظام زندگی ہوتا اس کی طرف سے اب دفاع کرتے۔ اب دل کے ایسے مخلص تھے کہ جس بات پر یقین کر لیتے اس کی طرف سے دفاع کرنے میں جان کھپا دیتے۔ یقین کی بنیاد پر دفاع کرنے والی اسی طبیعت و مزاج کی سختی کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی دعوت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں اس کی جن کر مخالفت کی، اور انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دین ملکی نظام کی چولیں نہ ہلا دے، جو بہت ہی مستحکم ہے اور جس نے مکہ کو عربوں میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ اس مکہ میں وہ گھر ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، اور پھر قریش کو اسی نے دیگر عربوں میں ایک نمایاں حیثیت دی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ روحانی و مادی دولت سے مالا مال ہے، اور یہی مکہ کی روز افزوں ترقی اور اس کے سرداروں کی مالداری کا اصل سبب ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سرداران مکہ نے دین اسلام کی بہت مخالفت کی اور اس پر ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو بہت ستایا۔ ان کمزوروں پر ظلم ڈھانے میں عمر رضی اللہ عنہ انتہائی سخت تھے۔ اب زمانہ جاہلیت میں ایک لونڈی کے اسلام قبول کر لینے پر اس کو اتنا مارتے رہے کہ اب کے ہاتھ تھک گئے، کوڑا ہاتھوں سے گر گیا، تھک کر اب رک گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور اپنے انہیں لونڈی کو مارتے دیکھا تو اس کو اب سے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت میں پلے بڑے اور ٹھیٹھ کی زندگی گزاری اور اس کی حقیقت و رسم و رواج سے بخوبی آشنا ہوئے اور پوری قوت کے ساتھ اس کی طرف سے دفاع کیا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، اس کی خوبی و حقیقت کو پہچان لیا، ہدایت و گمراہی، ایمان و کفر اور حق و باطل کے درمیان حقیقی فرق سے واقف ہو گئے تو ایک بہت اہم بات کہی۔ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت سے ناواقف ہوں تو اسلام کی ایک ایک جڑ ٹوٹتی چلی جائے گی۔